لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. صفحہ نمبر 193. بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا. بات کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ترجمہ: اپنے بھائیوں کی بات مت کاٹ اور نہ اس سے ناشائستہ مذاق کر اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جسے تو پورا نہ کرے. ترمذی. ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایک اور حدیث میں ہے. ترجمہ: بات کاٹنی چھوڑ دو کیونکہ نہ اس عمل کی حکمت سمجھی جاتی ہے اور نہ اس کے فتنے سے محفوظ رہا جاتا ہے. طبرانی. ابو درداء رضی اللہ عنہ. ایک اور حدیث میں ہے. ترجمہ: جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بات کاٹنی چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر بنایا جائے گا اور جو شخص باطل پر ہو کر بات کاٹنی چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا. ایک حدیث میں ہے. ترجمہ: ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتوں کی پوجا اور شراب نوشی سے بچنے کے عہد کے بعد سب سے پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا وہ لوگوں کے سامنے جھگڑا نہ کرنا ہے. ابن ابی الدنیا. طبرانی. بیہقی. ایک حدیث میں ہے. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے نوازے جانے کے بعد جو قوم بھی گمراہ ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہیں جھگڑوں میں مبتلا کر دیا گیا. ترمذی. ابو امامہ رضی اللہ عنہ. ایک حدیث میں ہے. بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بات کاٹنا نہ چھوڑ دے اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں ہے. ترجمہ: 6 خصلتیں جس شخص میں موجود ہوں 6 خصلتیں جس شخص میں موجود ہوں وہ حقیقی ایمان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. نمبر 1. گرمی کے زمانے میں روزے رکھنا. تلوار سے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑانا. برسات کے دنوں میں نماز میں جلدی کرنا. مصیبتوں پر صبر کرنا. دل نہ چاہنے کے باوجود پورا وضو کرنا اور سچا ہونے کے باوجود بات نہ کاٹنا. ابو منصور دیلمی. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ. دینی امور میں جھگڑا. حضرت زبیر نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی سے قرآن کے باب میں جھگڑا مت کرنا. تم لوگوں کے سامنے اس کی تاب نہ لا سکو گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دینی مسائل میں جھگڑا پیدا کرنے والا شخص ثابت قدم اور مستقل مزاج نہیں ہوتا، وہ اکثر بدلتا رہتا ہے. مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ قطع کلامی سے بچو. عالم کی جہالت کا لمحہ وہی ہے جس میں وہ کسی دوسرے کی بات کاٹتا ہے. مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ قطع کلامی سے بچو. عالم کی جہالت کا لمحہ وہی ہے جس میں وہ کسی دوسرے کی بات کاٹتا ہے اور اسی وقت شیطان اس کی لغزش کا متمنی رہتا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہدایت کی روشنی پانے کے بعد جو قومیں گمراہی میں مبتلا ہوئی ہیں وہ صرف جھگڑوں کی وجہ سے ہوئی.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین میں جھگڑوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بات کاٹنے اور جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سینوں میں کینے کا بیج پڑ جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹے، علماء سے مت جھگڑنا ورنہ ان کے دلوں میں تیرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بلال بن سعد کہتے ہیں کہ جب کسی کو خود رائے، جھگڑالو اور اپنی بات پر مصر دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کے لیے آخرت کا خسارہ مقدر ہو چکا ہے۔ بلال بن سعد کہتے ہیں کہ جب کسی کو خود رائے، جھگڑالو اور اپنی بات پر مصر دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کے لیے آخرت کا خسارہ مقدر ہو چکا ہے۔ معمولی باتوں میں جھگڑا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ معمولی چیزوں میں بھی اختلاف سے بچو۔ مثلاً اگر میں اپنے بھائی سے انار کے ذائقے کے بارے میں جھگڑوں، وہ کہے انار میٹھا ہے، میں کہوں کہ کھٹا ہے، تو یہی بات ہمارے باہمی اختلاف کی بنیاد بن جائے گی اور وہ حاکم وقت کے یہاں میری برائی کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم جس سے چاہے دوستی کے رشتے استوار کر سکتے ہو، لیکن ذرا سا جھگڑا اس دوستی کو خاک میں ملا سکتا ہے اور تمہاری زندگی کا مزہ مقدر کر سکتا ہے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ یا تو وہ جھوٹے ٹھہریں گے یا انہیں غصہ آئے گا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لڑنا جھگڑنا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: ہر جھگڑنے والے کا کفارہ 2 رکعتیں ہیں۔ طبرانی ابو امامہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ 3 باتوں کے لیے علم حاصل کرو اور نہ 3 باتوں کی وجہ سے اس کی تحصیل ترک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ 3 باتوں کے لیے علم حاصل کرو اور نہ 3 باتوں کی وجہ سے اس کی تحصیل ترک کرو۔ وہ 3 باتیں جن کے لیے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ ہیں: جھگڑا اور بحث، فخر اور ریا، وہ 3 باتیں جن کے لیے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ ہیں: جھگڑا یعنی بحث، فخر اور ریا، اور وہ 3 باتیں جن کی وجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ ہیں: طلب علم میں شرم، علم کے باب میں زہد اور جہالت پر رضامندی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ کج بحثی کرتا ہے اس کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، جسے تفکرات زیادہ لاحق رہتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے، جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو مبتلا عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، بلکہ اگر چھوڑتے بھی ہیں تو اس کی وجہ اور ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ میں نہ کسی سے جھگڑتا ہوں اور نہ کسی سے دل لگی کرتا ہوں۔ بات کاٹنے کی تعریف۔ کجبیسی
اور جھگڑے کی برائی میں بے شمار روایات و آثار وارد ہیں، کہاں تک نقل کیے جائیں؟ بطور نمونہ کچھ روایات اور کچھ آثار و اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ کسی کی بات کاٹنے کے لیے احادیث میں امراء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امراء کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں نقص نکال کر اعتراض کیا جائے، خواہ یہ نقص صاحب کلام کے الفاظ میں ہو یا معنی میں۔ امراء کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں نقص نکال کر اعتراض کیا جائے، خواہ یہ نقص صاحب کلام کے الفاظ میں ہو یا معنی میں، یا اس کے ارادہ و نیت میں۔ اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام بھی تم سنو اگر حق ہو تو اس کی تصدیق کر دو، اور باطل ہو تو چپ رہو، بشرط کہ کلام دین سے متعلق نہ ہو۔ لفظوں میں نقص اس طرح نکالا جاتا ہے، مثلا متکلم سے کہا جائے کہ نحو یا لغت مطلب گرامر کے خلاف بول رہے ہو، مقدم کو مؤخر کو مقدم کر کے اپنے کلام کے نظم اور اس کی ترتیب بگاڑ رہے ہو۔ کلام میں اس طرح کی غلطیاں مختلف اسباب کی بنا پر ہوتی رہتی ہیں۔ بعض لوگ زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، بعض لوگ بولنا چاہتے ہیں اور زبان سے کچھ نکل جاتا ہے۔ عبارت میں غلطی کی وجہ کچھ بھی ہو، اس پر نکتہ چینی کرنے کا جواز نہیں ہے۔ معنی کو اعتراض کا ہدف یہ کہہ کر بنایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کہی ہے، تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہے، تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قصد و نیت پر نکتہ چینی اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس سے تمہارا مقصد حقیقت کا اظہار نہیں ہے بلکہ تمہاری غرض کچھ اور ہے۔ بلکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن اگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو، عناد، بغض اور نکتہ چینی کا موقع تلاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جدال کا حاصل یہ ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کر دیا جائے، اس کی جہالت اور قصور و عجز کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ رسوا ہو اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو تنبیہ کرنا حق کی خاطر ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی توہین ہو اور اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔ جدال اور مراء سے بچنے کا طریقہ، ان دونوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آدمی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں عیوب دراصل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے مخالف کی تحقیر اور اپنی برتری مقصود ہوتی ہے۔ دوسرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش نفس کی دو ایسی شہوتیں ہیں جن پر قابو پانا بڑا سخت ہے۔ اپنی برتری کا اظہار خود ستائی کے قبیل سے ہے، اور خود ستائی اپنے آپ کو بڑا اور بلند و اعلیٰ سمجھنے کا رد عمل ہے، جبکہ کبریائی اور عظمت رب کریم کی صفات ہیں اور اسی کو زیب دیتی ہیں۔ اسی طرح کسی کو ناقص اور کمتر سمجھنا بہیمانہ طبیعت کا مقتضا ہے، اس لیے کہ درندہ بھی دوسرے کو چھیڑ پاڑنا اور اسے زخمی کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں انتہائی مذموم اور مہلک ہیں۔ مراء اور جدال سے ان دونوں صفتوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو شخص بھی کج بحثی اور نکتہ چینی میں مشغول رہے گا وہ اپنی دونوں تباہ کن صفتوں کو نشوونما پانے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم کرتا رہے گا۔ مراء اور جدال دونوں ہی حد کراہت سے متجاوز ہیں بلکہ معصیت ہیں۔ اگر ان سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو، جہاں تک
مرا اور جدال دونوں ہی حد کراہت سے متجاوز ہیں بلکہ معصیت ہیں۔ جہاں تک کج بحثی اور نکتہ چینی کا تعلق ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان سے اذیت نہیں ہوتی۔ جس سے بحث و تکرار کی جاتی ہے وہ مشتعل بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اسی اسلوب میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے معترض اور معترض علیہ بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم دست و گریبان ہوتے ہیں جس طرح کتے لڑتے ہیں۔ ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو اتنی ذک پہنچائی جائے اور اتنا رسوا کیا جائے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے، یا اسے ایسا دندان شکن جواب دیا جائے کہ سننے والے اس کی کم علمی کے قائل ہو جائیں۔ یہ ایک مرض ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس کبر کا قلع قمع کیا جائے جس سے اپنی برتری کا احساس ہوتا ہے اور اس کے اظہار کی جرت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بہیمانہ جذبے کو کچلا جائے جس سے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس علاج کی تفصیل کبر اور خود پسندی کی مذمت کے بیان میں مذکور ہوگی۔ مرا اور جدال کے اسباب۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرنے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ مرا اور جدال کے اسباب غرور، کبر اور بہیمانہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا ازالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، پھر اس سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد طائی سے ان کی عزلت نشینی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا، میں اس لیے عزلت میں بیٹھتا ہوں تاکہ جدال نہ کرنے کا مجاہدہ کروں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ کہاں ہوا؟ مجاہدہ تو یہ ہے کہ مجلسوں میں جاؤ، لوگوں کو سنو اور خاموش رہو۔ داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہدے سے سخت کوئی مجاہدہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت بھی یہی ہے، کسی کی زبان سے غلط بات سن کر خاموش رہنا بڑا مشکل اور صبر آزما کام ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ اس غلطی کی تصحیح پر قادر بھی ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود قطع کلام نہ کرتا ہو جنت کے اعلیٰ درجے کی بشارت دی ہے، کیونکہ حق کا علم رکھتے ہوئے باطل پر خاموش رہنا نفس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ خاص طور پر مذاہب اور عقائد کے باب میں حق بات ظاہر کرنے کی خواہش زیادہ غالب ہوتی ہے۔ بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے سے ہی داخل ہے، پھر جب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں عقیدہ ظاہر کرنے میں ثواب ہے تو دل ثواب کی حرص کرتا ہے۔ اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی بحثوں کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا بجائے خود خطا ہے۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کو کچھ کہنے سے زبان کو باز رکھے۔ اگر کوئی بدعت میں مبتلا نظر آئے تو اسے نرمی کے ساتھ تنہائی میں نصیحت کرے۔ مناظرانہ تقریروں سے وہ یہ سمجھے گا کہ جس طرح ہر مذہب اور ہر عقیدے کے لوگ اپنے اپنے مذاہب اور عقیدے کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں اور اپنے حریف کو خاموش کرنے ہی میں تمام تر کامیابی سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ آدمی بھی کر رہا ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں بدعت کو اچھی طرح راسخ کر دے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ نصیحت کا اس کے دل میں اثر نہیں ہو رہا اور یہ کہ اس کے دل میں حق قبول کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو اپنے نفس میں مشغول ہو جائے اور اس آدمی کو یعنی اس بدعتی کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پر وہ قدرت رکھتا ہو اہل قبلہ سے اپنی زبان کو روک دے۔ ابن ابی الدنیا ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ۔ اہل قبلہ نہ مطلب مسلمانان بینو جو سندین شورا یا علی قبلہ نہ دے سمران دے دا حدیث کیم عربی کیم دا دی لسانہ عن اہل القبلہ لاغم مسلمانان بھائی۔ ابن ابی الدنیا ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ۔ غنی سے آئے کوئی سایان آئے خو آلریڈی با توڑو چپڑو بانے ٹنو ارسو آچین ستی جوڑی لکہ اہل کتاب کی خدرے وانا رازو خو اہل قبلہ کی صرف یو رازو داغی خو آلریڈی داغی شوی دی زیادہ رسیدلی دی باغی بانے خدا معمولی خبر آگئی دا پر چه کفری داغی نو ارسا عیسائیان دی یهودیان دی خو رسیدلی نو واقعات دا خپل منس کی جگہ آو ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 7 مرتبہ فرمائی۔ دا اس سے کم حدیث تیر شکا نا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پر وہ قدرت رکھتا ہو اہل قبلہ سے اپنی زبان کو روکے۔ ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 7 مرتبہ فرمائی۔ جو شخص مجادلے کا عادی ہو جو شخص مجاہدے کا عادی ہو جو شخص مجادلے کا عادی ہو اور لوگ دا بحث مباحثے اور دا خبر ہے جو شخص مجادلے بحث مباحثے کا عادی ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں اسے احترام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں تو یہ مہلکات اس کے دل میں اچھی طرح راسخ اور قوی ہو جاتے ہیں، پھر ان سے چھٹکارا آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر کسی کے دل میں غضب، کبر، ریا، جاہ پسندی اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہو جائیں تو ان کے خلاف مجاہدہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جس کے خلاف جداگانہ مجاہدہ بھی دشوار نہ ہو۔ پھر یہ سب یکجا ہو جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ بس بالکل ہاں جی۔ خصومت بھی ایک مذموم صفت ہے۔ یہ جدال اور مرا سے الگ ایک صفت ہے، کیونکہ مرا کہتے ہیں کسی کے کلام میں نقص پیدا کر کے طعن کرنا، اس طرح کے اس طعن اور اظہار نقص سے متکلم کی تحقیر اور اہانت اور اپنی ذہانت و ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور غرض وابستہ نہ ہو۔ اور جدال ان بحثوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق مذاہب اور عقائد سے ہو۔ خصومت میں بھی جدال پایا جاتا ہے، لیکن اس جدال سے مقصود کسی کے مالک یا کسی کے ملک یا حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ خصومت میں کبھی اعتراض ہوتا ہے اور کبھی اعتراض نہیں ہوتا، جبکہ مرا اور جدال میں اعتراض ضرور ہوتا ہے۔ روایات و آثار میں خصومت کی مذمت وارد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمیوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو اور خصومت پسند ہو۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جو شخص علم کے بغیر کسی خصومت میں جھگڑا کرے گا وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا یہاں تک کہ اس جھگڑے سے الگ ہو جائے۔ ابن ابی الدنیا الاصفہانی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خصومت سے بچو
اس لیے کہ خصومت دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار آدمی جھگڑا نہیں کرتے۔ ابن قتیبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بشر بن عبداللہ بن ابی بکرہ ادھر سے گزرے تو مجھے وہاں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا، ایک خصومت کی وجہ سے جو میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا مجھ پر ایک احسان ہے، میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو کہ خصومت سے زیادہ بری چیز کوئی دوسری نہیں ہے، یہ دین کو ضائع کر دیتی ہے، جبین شرافت کو داغدار کر دیتی ہے، اس سے زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے اور ذکر و فکر میں لگنے کی بجائے خصومت کی الجھنوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ قتیبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بشر بن عبداللہ کی یہ نصیحت سن کر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ میرے حریف نے کہا، کہاں چلے؟ میں نے جواب دیا، اب میں تجھ سے خصومت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میرا حق تسلیم کر لیا۔ میں نے کہا، نہیں، حق تو تسلیم نہیں کیا، البتہ میں حصول حق کے مقابلے میں عزت نفس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑتا ہوں اور یہ چیز تجھے دیتا ہوں، اور یہ تیرا حق ہے اور اب میں اس کا مدعی نہیں ہوں۔ سوال دا سوال زمام ذہن کیم روچت شو چوس لقد ہے وسڑی حقی نما بس گئی۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کا دوسرے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے دینے پر رضامند نہ ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور کرنی چاہیے، خواہ ظالم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے۔ آپ خصومت کو مطلقاً برا کہہ رہے ہیں، بتلائیے اپنے حق کے لیے خصومت کرنے کا کیا حکم ہے اور آپ اس کی مذمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اردو کے وہی کہنا، وہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے تو ٹیڑھی کر کے نکالو۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خصومت کی مذمت ہم نہیں کرتے، بلکہ مذموم صرف وہ خصومت ہے جو باطل پر مبنی ہو یا بغیر علم کے کی جائے۔ جیسے وکیل یہ جانے بغیر کہ حق کس کی طرف سے ہے وکیل جوڑا گا وقت مو وکیل دی خدا مسله ده چې چا مقدمه اغسطې هغې په غلط دی نو د هغه به هم دغه دی هغه به حتم دلایل ورته دغه دی۔ جیسے وکیل جو یہ جانے بغیر کہ حق کس کی طرف ہے کسی ایک فریق کی طرف سے لڑا کرتے ہیں، اسی طرح وہ خصومت بھی مذموم ہے جس میں اپنا حق طلب کیا جائے لیکن جس قدر حق واجب ہے اس پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ مقصد اپنا حق حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مخالف کو ایذا پہنچانا ہو، وہ خصومت بھی مذموم ہے جس میں ایذا دینے والے الفاظ استعمال کیے جائیں، حالانکہ اپنا حق ظاہر کرنے اور اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو۔ وہ خصومت بھی مذموم ہے جو بظاہر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے حریف کی تذلیل اور توہین مقصود ہو اور اس کا محرک محض بغض و عناد ہو۔ بعض لوگ اپنے گندے مقاصد چھپاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا برملا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ ان کا مقصد حق حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حریف کو نیچا دکھانا ہے۔ میرا حق اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے حاصل کر بھی لوں تو کوئی خاص فائدہ نہ ہو، بلکہ اگر اسے کسی کنویں میں بھی پھینک دوں یا آگ کی نظر کر دوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس طرح کی تمام خصومتیں انتہائی مذموم ہے۔ ہاں،
اگر مظلوم اپنے دعویٰ کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مدلل کرے، نہ اس میں دشمنی ہو، نہ مبالغہ ہو، نہ عناد کا جذبہ ہو اور نہ تکلیف پہنچانے کا مقصد ہو، تو اس کا یہ عمل حرام نہیں ہے، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیر اپنا حق حاصل کرنا ممکن نہ رہے۔ اگر کوئی شخص لڑے بغیر اپنا حق لے سکتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خصومت کا راستہ اختیار نہ کرے، اس لیے کہ خصومت میں زبان کو حد اعتدال پر قائم رکھنا مشکل ہے۔ خصومت سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب آدمی مشتعل ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا۔ خصومت میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب وہ خصومت ذہنوں سے نکل جاتی ہے اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کو شکست دے۔ اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کے تار و پود بکھیر دیتے ہیں۔ خصومت کی ابتدا کرنے والا ان تمام محرکات کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے بہت زیادہ احتیاط بھی کی تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان محرمات سے بچا رہے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دل کو پرسکون رکھ سکے۔ جب تک خصومت چلتی رہے گی دل پریشان رہے گا، یہاں تک کہ نماز میں بھی یہی خیال آئے گا کہ کس طرح حریف پر غالب آ جاؤں۔ خصومت مطلب دا دی جی چې خصومت یو قسم لا بحث دے یا جدال لے، بحث و تکرار دے، جھگڑا دا، جس سے مقصود کسی کے ملک یا حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب دا سی میټیریل سیز وی یا دا سی نور سو مفادات وی کنه چې هغه دغه سره وي، هغه په تقسیم باندې خبرې۔ الله 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 الله